سر یہ انڈیویجول کیسز کی آپ نے بات کی، مگر ایک یونیورسل پوزیشن ہوتی ہے۔ بابر ستار صاحب ایک بہترین جج ہیں، تحریک انصاف نے ان کی تقرری کی مخالفت کی، ان پر الزام عائد کیا کہ وہ آپ اور پی 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 کی حمایت کر رہے ہیں۔ اب انہی کے خلاف آپ کی جماعت تنقید کر رہی ہے، ان پر سوال اٹھا رہی ہے، کیا آپ بھی اسی ٹریپ میں تو نہیں آ رہے کہ جس میں تحریک انصاف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کو نکل گئی تھی؟ نہیں، بابر ستار صاحب بڑے آنریبل آدمی ہیں اور انہوں نے بڑے جرأت مند آدمی بھی ہیں، اور یہ بھی عدلیہ کی تاریخ کا حصہ ہے کہ جب سابق چیف جسٹس ثاقب نثار تمام قانون کی حدیں پھلانگ رہے تھے اور ملک کے آئین کا مذاق اڑا رہے تھے، اس وقت بابر ستار صاحب نے ان کے آئین کے لیے آواز اٹھائی تھی۔ تو لہٰذا وہ آنریبل آدمی، اور میری ان سے توقع یہی ہے کہ بجائے یہ کہ یہ خط بازی کرنے کے، وہ شفافیت کے ذریعے اس معاملے کو حل کر دیں جو ان کے گرین کارڈ کے معاملے میں اٹھا ہے، اور تاکہ ہم سب جو ہیں پھر جو ایکچوئل ایشو ہے، جو ایکچوئل عوام کا مسئلہ ہے، اور میں پھر کہوں گا عوام کا مسئلہ اس وقت سب سے زیادہ یہ ہے کہ وہ 70 ارب روپیہ عوام کے خزانے میں جائے، ہم اس پر فوکس کریں بجائے یہ کہ ہم آنریبل ججز کے جو کانڈکٹ ہے اس کو ڈسکس کریں۔ ٹھیک ہے، وہ تو سر ایک پروسیجرل ان کو ریلیف ملا ہے نا، ضمانت کا بھی فیصلہ تو آنا ہے، لیکن سر کیا ایک جج خود نہیں سمجھتا کہ اسے کون پیغام دے رہا ہے، کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ جب حکومت اس کو کہتی ہے کہ یہ مس کنسٹرو ہے، الفاظ استعمال کرتی ہے، یا یہ تو آپ لوگ ڈائریکٹلی کرمنل مسچف کا الزام لگا رہے ہیں ایک سٹنگ ہائیسٹ جج کے اوپر۔ سر آپ کہتے ہیں بڑے اچھے آدمی ہیں، وہ ہارورڈ کے پڑھے لکھے آدمی ہیں، قابل ترین جج ہیں، نالائکی کا الزام لگا رہی ہے آپ کی حکومت ان پہ۔ مسئلہ یہ کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جسٹس ہماری یہ توقع ہے، دیکھیے میں اب اپنی ذاتی رائے نہیں، میری جماعت کی رائے نہیں، ذاتی رائے یہ ہے کہ جو بھی جسٹس جی 6 صاحبان جنہوں نے یہ الزام لگائے ہیں، یہ جبکہ اب ایک ہمارے سامنے مثال کھڑی ہو گئی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ بینچ پر ہوتے ہوئے اس بینچ کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے اپنے حق میں شواہد دیے، تو یہ جسٹسز بھی جب انہوں نے اتنے سنجیدہ الزامات لگائے ہیں تو پھر ان الزامات کے پیچھے کھڑے ہوں اور آ کر عدالت کو کہیں کہ جناب یہ آدمی آیا تھا، اس نے مجھے یہ کہا تھا، بجائے یہ دیکھیں یہ خطوط صرف دھند پھیلاتے ہیں اور معاملات کو کنفیوز کرتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں خرم صاحب، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جسٹس بابر ستار کے اعترافات آپ کہیں دھند پھیلا رہے ہیں، لیکن جسٹس ارشد ملک اور جسٹس شوکت صدیقی کے اعترافات وہ عین درست اور انکشافات تھے جس کے اوپر سسٹم بے نقاب ہو رہا تھا کیونکہ آپ کو پولیٹیکلی سوٹ کر رہا تھا؟ پھر جسٹس بابر ستار کا ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں خط لکھنا دھند پھیلا رہا ہے، سمارٹ مینجمنٹ کہتے ہیں اسے وزیر اطلاعات، لیکن جب فائز عیسیٰ صاحب خط لکھتے تھے چیف جسٹس بندیال کو تو وہ عین حق پر تھے۔ یہ دوہری پالیسی اور معیار کیوں ہے؟ دیکھیے نہیں، بالکل دوہرا معیار نہیں ہے۔ دیکھیے قاضی فائز عیسیٰ اور شوکت صدیقی دونوں اپنے دفاع میں عدالت کے سامنے پیش ہوئے، انہوں نے اپنے ثبوت اور شواہد پیش کیے۔ اگر یہ جج صاحبان بھی عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری کے لیے ایک نئی تاریخ رقم کرنا چاہتے ہیں، میں نے تو صرف ایک سجیشن دی ہے، انہوں نے تو جو ان کی بہتر میں آپ سے پوچھوں خرم صاحب، کیا مداخلت ہوتی ہے سیاسی اور عدالتی امور میں؟ ہوتی ہے؟ جی میں چونکہ اس کا عینی شاہد نہیں ہوں، لیکن وزیر اعظم نواز شریف کی بلیکس لا ڈکشنری کے انٹرنیٹ ایڈیشن پہ ایسٹ کی ڈیفینیشن پر ڈسکوالیفیکیشن میں آپ مداخلت نہیں کہہ سکتے، تو پھر ججوں کی اہلیت پر بہت گہرے سوال آئیں گے۔ تو پھر بھاری پتھر والی بات آپ نے میری پروگرام میں کی تھی، بھاری پتھر اٹھانے کی، پرویز مشرف جب گیا تب بھی آپ نے بے بسی کا اظہار کیا۔ جو بھاری پتھر ہے، یہ بھاری پتھر ہے، یہاں ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جب اگر مسلم لیگ نون کے اوپر وزن آ رہا تھا، جب ہمارے لیڈران کو 22 مہینے بغیر ثبوت و شواہد جیل میں رکھا گیا بغیر ضمانت کے، یا ان کے اوپر ایسے کیسز کیے جن میں پھانسی ہو سکتی تھی، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک لوگ کہیں کہ اس وقت قانون کی حکمرانی تھی اور آج نہیں ہے۔ یہی ججز تھے، یہی عدالتیں تھیں، اس وقت تو قانون کی حکمرانی تھی، آج نہیں ہے۔ قانون کی حکمرانی آج بھی اتنی ہے جتنی اس وقت۔ چلیں یہ اعتراف آپ کرتے ہیں اتنی ہے جتنی تب تھی، اور جتنی تب تھی وہ بھی آپ لوگ آن ریکارڈ ہیں۔ سر فوج، عدلیہ اور تحریک انصاف کے درمیان جاری اس کشیدگی میں کیا آپ کی جماعت مشکل میں نہیں پھنس گئی؟ جی نہیں، میری توقع یہی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف مخلوط حکومت کے سربراہ ہیں،
وہ اس معاملے کو پارلیمان کے ذریعے حل کریں گے اور قانون سازی کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے حل کریں گے، کیونکہ بالآخر جتنی بھی ہم آپس میں بحث کر لیں، معاملہ تو قانون کے ذریعے ہی حل ہونا ہے۔ اگر اس پر کوئی قانون سازی ججوں کی مرضی سے، ان کی کنسلٹیشن سے کی جائے، کہ بھی اگر ایسا کوئی ان کے اوپر دباؤ آتا ہے تو پھر اس پر کیا پروسیجر ہوگا، یا تو جج خود بیٹھ کر بنا لیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ قومی اسمبلی اس پر قانون سازی کرے تو قومی اسمبلی بھی اس کے لیے تیار ہوگی، لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی ضابطہ تو بنانا پڑے گا نا۔ خط بازی سے اس مسئلے کا علاج نہیں ہوگا۔ اور آخری سوال سر، کیونکہ کل عمران خان ویڈیو لنک سے عدالت میں بھی پیش ہو رہے ہیں، یقیناً اس پارلیمنٹ اور اس جمہوریت کی صحت پہ بھی تبصرہ کریں گے، لیکن ہمیں یاد ہے مریم نواز نے کہا تھا پاور ٹاکس ٹو پاور۔ عمران خان بھی تو وہی کر رہے ہیں نا سر، فوج پر تنقید بھی کر رہے ہیں تاکہ وہ ٹیبل پر آئیں، ان کے ساتھ بیٹھے، جس طرح پھر بعد ازاں آپ نے راستے کھولے تھے اور بیک ڈور ڈپلومیسی اور بات چیت کے ذریعے معاملات حل ہوئے تھے۔ دیکھیے، اگر ہم سب اسی دلدل میں پھنسے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ پھینکتے رہیں گے تو معاملہ حل نہیں ہوگا۔ اسی لیے عمران خان کے لیے اور ان کی جماعت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس گھوڑے پر جس پر وہ سوار ہیں، جس پر انہیں دو زوم ہیں کہ جی غالباً پتہ نہیں کتنے زیادہ ووٹ پڑ گئے ہیں، یا ان کو یہ زوم ہے کہ ان کے علاوہ ہر جماعت ڈاکو، غدار، جانور اور کافر ہے، اس سے نیچے آئیں، جمہوری لوگوں سے بات کریں۔ اور اسی لیے اب ضروری ہو گیا ہے کہ جو میثاق جمہوریت شہید بے نظیر بھٹو اور محمد نواز شریف نے سائن کیا تھا 2006 میں، 18 سال ہو گئے، اس کی ترمیم کر کے، اس کو بہتر کر کے تمام جماعتیں اس پر ایگری کریں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں، ورنہ تو ہم یہ ٹیکٹکس میں پھنسے رہیں گے، اس دلدل میں دھسے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے خرم دستگیر صاحب کی گفتگو سنی۔